وہ بے حیائی کی باتیں کرتا ہے، بیہودہ باتیں کرتا ہے، بیہودہ لوگوں میں بیٹھتا ہے، اس کے پاس حیا نہیں ہوتی، وہ دوسروں کی بھی ناموس اور خواتین کو بری نگاہ سے دیکھتا ہے، اور اپنی خواتین کو بھی اگر کوئی دیکھے تو اسے کوئی حیا یا غیرت نہیں آتی۔ السلام علیکم۔ مولا متقیان مولا امام علی علیہ السلام نہج البلاغہ کی حکمت 366 میں فرماتے ہیں، علم عمل سے وابستہ ہے، لہٰذا جو جانتا ہے وہ عمل بھی کرتا ہے، اور علم عمل کو پکارتا ہے، اگر وہ لبیک کہتا ہے تو بہتر، ورنہ وہ بھی اس سے رخصت ہو جاتا ہے۔ علم عمل سے وابستہ ہے، یعنی یہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ نتھی ہیں، جڑے ہوئے ہیں، ایک دوسرے کا ساتھ رہتے ہیں۔ اگر علم نہیں ہے تو عمل بھی نہیں ہے، اور اگر عمل نہیں ہے تو علم بھی ساتھ چھوڑ جاتا ہے۔ یہ علم کیسے ساتھ چھوڑتا ہے، اس کو ذرا سا سمجھنے کی ضرورت ہے۔ ہم جسے علم سمجھتے ہیں در حقیقت وہ معلومات ہوتی ہے۔ علم میں اور معلومات میں فرق ہوتا ہے۔ میں ایک مثال سے ثابت کرنے کی کوشش کرتا ہوں کہ ہم نے بچپن میں سلیبس میں کہیں پڑھا ہوگا کہ نماز بے حیائی سے روکتی ہے، بس اس کو پڑھ لیا اور اس کو جان لیا، یہ ایک معلومات ہمارے پاس آ گئی۔ جب ہم نے امتحان میں کسی طرح کا ایسا کوئی سوال آیا تو اس کا یہ جواب لکھ دیا۔ اس طرح سے بہت ساری معلومات ہمارے پاس آتی ہیں، ہم ان کو سنتے ہیں، ان کو یاد کرتے ہیں، اور سلیبس میں اس کا جو حصہ ہوتا ہے وہ تمام ہم یاد کر کے حفظ کر لیتے ہیں۔ جس کا جتنا حافظہ ہوتا ہے وہ اتنا اچھا اسے یاد کرتا ہے، اور پھر امتحان میں اس کے جوابات دے کر اسے وہ ڈگریاں مل جاتی ہیں، اور وہ بہت ساری ڈگریاں حاصل کرتا چلا جاتا ہے، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ تعلیم یافتہ ہوتا جا رہا ہے، اس کے پاس علم آتا جا رہا ہے، جبکہ ایسا ہرگز نہیں ہوتا۔ اس کے پاس معلومات کا ذخیرہ بڑھ رہا ہوتا ہے، بس وہ یہ پڑھ تو چکا ہوتا ہے کہ نماز بے حیائی سے روکتی ہے، لیکن وہ دیکھتے ہیں کہ وہ عملی زندگی میں روشن خیال ہوتا ہے، وہ بے حیائی کی باتیں کرتا ہے، بیہودہ باتیں کرتا ہے، بیہودہ لوگوں میں بیٹھتا ہے، اس کے پاس حیا نہیں ہوتی، وہ دوسروں کی بھی ناموس اور خواتین کو بری نگاہ سے دیکھتا ہے، اور اپنی خواتین کو بھی اگر کوئی دیکھے تو اسے کوئی حیا یا غیرت نہیں آتی۔ وہ روشن خیالی کے نام پر ہر قسم کی بے حیائی کرتا ہے۔ آخر اس کے پاس جب علم ہے تو ایسی بے حیائی اس کے پاس کیوں ہے؟ وہ کیوں علم کے بعد نماز نہیں پڑھتا؟ وہ کیوں اس طرح کے کام کرتا ہے؟ وجہ کیا ہے کہ اس نے صرف جانا تھا، پڑھا تھا، علم حاصل نہیں کیا تھا، معلومات تھی۔ اگر وہ اس بات کو یقین بھی کر لیتا کہ واقعی نماز ایسی ہے جو بے حیائی سے روکتی ہے، یعنی بے حیائی نماز کی ضد ہے اور نماز بے حیائی کی ضد ہے، اگر بے حیائی ہوگی تو نماز نہیں ہوگی، اور اگر ہم نماز پڑھیں گے تو بے حیائی ختم ہو جائے گی۔ اور بے حیائی کو ختم کرنا اسی لیے ضروری ہے کہ پروردگار چاہتا ہے کہ حیا رہے اور بے حیائی نہ ہو، یعنی بے حیائی نافرمانی ہے اس پروردگار کی، اور وہ نافرمانی انسان کو جہنم تک لے جاتی ہے اور بہت سارے برے کاموں کی طرف اسے دھکیل دیتی ہے۔ اگر وہ اس کو ایسے جانتا اور اس پر یقین بھی کرتا تو وہ سب سے پہلے تو وہ نماز پڑھنا شروع کرتا، اور پھر وہ اپنی نگاہوں کو نیچے رکھ کر دوسروں کی ناموس کو دیکھنے کا جو ایک گناہ کرتا ہے وہ اس سے بھی بچتا، اور اپنی جو گھر کی خواتین ہیں انہیں بھی حجاب میں رہنے کا حکم دیتا، اور ان سے حجاب کروانے پر ان کو مجبور کرتا۔ یہ دونوں کام وہ صرف اس لیے کرتا کہ اسے پتہ ہے کہ بے حیائی خدا کو پسند نہیں ہے، اور اس پر اسے یقین ہے تو وہ عمل بھی کرے گا۔ لیکن اگر وہ عمل نہیں کرتا تو یقیناً وہ معلوم تو رکھتا ہے لیکن اس پہ یقین نہیں ہے۔ اسے یقین ہی معلومات کو علم میں بدلتا ہے۔ ہر وہ شخص جو یقین کے ساتھ پڑھتا ہے، اس کی تمام غرض و غایت اور تمام اس کے اچھے اور برے، اس کے نتائج اور اس کے ایڈوانٹیج اور ڈس ایڈوانٹیج کو وہ جان لیتا ہے، یہ جاننا ہی اس کا علم کہلاتا ہے۔ اب جب کوئی شخص جان لیتا ہے تو اس پر واجب ہو جاتا ہے کہ وہ اس پر عمل کرے۔ یہ ایک نیچر ہے، نیچرل ہے، فطرت ہے کہ وہ جاننے کے بعد پھر اس پر ظاہر ہے جب اس کے اچھے برے جان جائے گا تو اس پر عمل بھی کرے گا، اور جب اس پر وہ عمل کرتا ہے تو اس طرح سے اس کی جو ارتقائی مراحل ہیں علم حاصل کرنے کے، اور پھر وہ اس پہ بڑھتا چلا جاتا ہے اور اس طرح سے تقویٰ اور پرہیزگاری حاصل کرتا ہے۔ لیکن اگر وہ صرف معلومات رکھتا ہے یا یقین نہیں رکھتا ہے اور اس وجہ سے وہ اس پر عمل بھی نہیں کرتا ہے، وہ سمجھتا ہے کہ دیکھا ہے ہم نے دنیا میں کہ لوگ برے کام کرتے ہیں، رشوت لیتے ہیں، وہ سود کھاتے ہیں، بہت برے برے کام دنیا میں بے ایمانیاں کرتے ہیں، فراڈ کرتے ہیں، اور نماز پڑھتے ہیں، ان کے اوپر تو کوئی اثر نہیں ہوتا۔ یہ شیطان کے ہتھ کنڈے ہوتے ہیں، وسوسے ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے اسے یقین نہیں ہوتا اور وہ معلومات رہ جاتی ہے، علم نہیں بنتا، اس وجہ سے وہ عمل بھی نہیں کرتا۔ اب جب وہ عمل نہیں کرتا تو اس طرح کی جو علم ہوتا ہے جسے وہ علم بنا سکتا تھا وہ جسٹ ایک معلومات بن کے رہ جاتا ہے، اور علم بھی اس کے پاس سے
چلا جاتا ہے، وہ اپنی زندگی میں اسی طرح کی بےہودگیوں میں اور بے حیائی کی باتوں میں پڑا رہتا ہے